بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری بات، ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا وہ مونیٹائزیشن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے یہ چینل مونیٹائز نہیں کیا ہوا، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ مونیٹائز کریں اور اس میں سے جو پیسے نکلتے ہیں وہ نہ کمائیں، نہ آپ خرچ کریں بلکہ غریبوں وغیرہ میں تقسیم کر دیں۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، یاد رکھیے گا، مونیٹائزیشن اور اس کے ذریعے پیسے کمانا یہ حرام ہے، کیونکہ جو ایڈ وہ دکھاتے ہیں اس میں گانے باجے لڑکیاں اور حرام چیزوں کے ایڈ بھی کافی دفعہ ہوتے ہیں، تو آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ ایک بات تو یہ کہ وہ پیسہ حرام ہے، اور حرام کمانا ایک گناہ ہے، اور حرام کو پھر اللہ کے رستے میں لگانا، نیکی کے کاموں میں لگانا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مسخری اور ٹھٹھا ہے کہ اللہ کریم تو حرام سے منع فرمائے اور حرام مال اسی کی راہ میں دیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بڑی سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو اس طرح تو پھر بہت سے رستے کھل جائیں گے، لوگ سود بھی اسی نام پہ کمائیں گے کہ چلو غریبوں کے کام آ جائے گا، لوگ پھر شراب بیچیں گے کہ چلو ہم شراب بیچ کے تو وہ غریبوں کو پیسے دیا کریں گے، ہم نے مسجد بنوانی ہے تو شراب بیچ کے بنا لیتے ہیں۔ تو اس طرح تو بہت سی برائیوں اور گندگی کے رستے کھل جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا جواب آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اب سبق کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو تعریفات میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں یہ آپ نے ہر صورت یاد کرنی ہے۔ جو لوگ عملیات کے شغف رکھتے ہیں اور ان کلاسز میں ہمارے ساتھ چلیں گے، آئندہ جو اسباق آئیں گے ان میں صرف نام لوں گا، میں بار بار آپ کو تعریف نہیں بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے یا کیا نہیں ہوتا، بس نام لوں گا اور آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اچھا، جو 28 حروف ہیں ان میں سے ویسے تو عربی میں 29 حروف ہوتے ہیں، الف اور حمزہ یہ ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کو 28 کہا جاتا ہے۔ جہاں حمزہ ہو سمجھیں الف ہے، الف کو حمزہ سمجھیے۔ اچھا، جو الف ہا یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، طا میم فا شین زال با واو، یہ جلالی حروف ہیں، اور دال ہا لام عین را خا نون غین یا یہ جمالی حروف ہیں، اور یہ مشترک یعنی یہ جلالی یہ جمالی دونوں ہیں، یہ ان کے درمیان میں ہے، یوں سمجھ لیں۔ جیم قاف سین قاف تا صاد ضاد سا زا ضا۔ سبق تو کوئی اور دینا چاہتا تھا لیکن یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ زکوٰۃ، زکوٰۃ کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو ہم ہر سال اپنے مال پر ادا کرتے ہیں، بلکہ عملیات میں زکوٰۃ کچھ اور معنی میں آتی ہے۔ تو اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں: زکوٰۃ صغیر، زکوٰۃ کبیر، زکوٰۃ اکبر اور زکوٰۃ اکبر کبائر۔ اس میں سمجھ لیجئے کہ یہ میں نے تھوڑا جلدی میں لکھا ہے، آپ کو شاید سمجھ نہ آئے تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ زکوٰۃ صغیر وہ ہوتی ہے جس نے زکوٰۃ صغیر ادا کی ہو، جس بندے نے، وہ خود اس کے ذریعے عمل کر سکتا ہے لیکن وہ اس کو اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر وہ کسی اور کو اجازت دے گا، جس نے زکوٰۃ صغیر ادا کی ہے کسی عمل کی، اگر وہ کسی اور کو اجازت دے گا تو اس کا عمل، اس کی زکوٰۃ ختم ہو جائے گی اور وہ بالکل خالی ہاتھ ہو جائے گا۔ دوسری قسم ہوتی ہے زکوٰۃ کبیر۔ زکوٰۃ کبیر والا بھی اجازت نہیں دے سکتا، اگر وہ کسی کو اجازت دے گا اس کا عمل تو باطل نہیں ہوگا لیکن اس کی اجازت کارگر نہیں ہوگی۔ جس کو اجازت دے گا وہ چاہے اعمال کرے لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوگا مال میں۔ تیسری بات ہے زکوٰۃ اکبر۔ تیسری قسم زکوٰۃ اکبر۔ زکوٰۃ اکبر کسی نے ادا کی ہو تو وہ کسی دوسرے کو اجازت دے سکتا ہے لیکن دوسرا شخص زکوٰۃ کے بعد ہی عمل کا حقدار ہوگا۔ یعنی ایک پڑھائی وہ بتائے گا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اتنی پڑھائی پڑھو، وہ اتنی پڑھائی کرے گا تو پھر اس کا عمل چلے گا، صرف اجازت سے اس کا عمل نہیں چلے گا۔ اور جس بندے نے زکوٰۃ اکبر کبائر ادا کی ہوگی وہ دوسرے کو اجازت دے سکتا ہے، اور جس کو وہ اجازت دے گا، جس نے اجازت لی ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف اجازت سے ہی وہ کام چل پڑے گا، عمل جو ہے وہ چل پڑے گا، اور وہ آگے اجازت بھی دے سکتا ہے۔ اجازت اس نے لی ہے، عمل نہیں، اس کو چلا نہیں کیا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ آگے بھی دے سکتا ہے، اور اسے عطا بھی کہتے ہیں، اسے عطا بھی کہتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ اصل میں بہت زیادہ گند یہی پھیلا ہوا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں
کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ اصغر اکبر کیا ہوتی ہے، اکبر کبائر کیا ہوتی ہے، زکوٰۃ کبیر، وہ بھی لوگوں کو اجازتیں دے رہے ہیں، نہ ہی انہیں کسی کی طرف سے عطا ہوتی ہے اور نہ ہی انہوں نے اس کے چلے کیے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دھڑا دھڑ اجازتیں دے رہے ہیں اور لوگ لے کے خوش بھی بڑے ہو رہے ہیں۔ ایسا بندہ جو زکوٰۃ دینے کا اہل نہیں ہے، وہ جب زکوٰۃ دیتا ہے، اجازت دیتا ہے، تو اس کا اپنا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک بھائی سیکھ رہے تھے اور ان سے میں نے زکوٰۃ اکبر بھی نہیں کروائی، زکوٰۃ کبیر بھی میرے خیال میں انہوں نے کوئی نہیں کی، لیکن وہ چند اعمال انہوں نے مجھ سے کیے، تو پھر انہوں نے اس کے بعد اپنا ایک سلسلہ شروع کر لیا ہے اور میں دیکھتا رہتا ہوں، اور وہ کافی لوگوں کو اب اجازتیں بھی دے رہے ہیں اور بڑا کچھ وہ نواز رہے ہیں، تو لوگ بھی شاید ان سے خوش ہوں کہ یہ تو اجازتیں وغیرہ بڑی اچھی دے رہے ہیں۔ لیکن جو بندہ خود ہی خالی ہو، اس قابل ہی نہ ہو کہ اجازت دے سکے، جب وہ اجازت دیتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں تاثیر باقی نہیں رہتی۔ اور جو لینے والا ہے، ظاہری بات ہے، وہ جو دینے والا تھا اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، تو لینے والے نے کیا لینا ہے؟ اب اس کا بھی جو عمل ہے وہ بھی خالی رہ جاتا ہے، اور عموماً رجت اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ کچھ عملیات کے حوالے سے ضروری بات تھی جو میں نے آپ کی گوش گزار کی۔ انشاءاللہ میں کل نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آؤں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔